بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات 3-4 خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اگر وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو کافی اچھائی کی امید ہے، اچھی خبریں آنے کی امید ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا مزید اس حذف کو کھولتے ہیں اور مزید ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ 2-3 جگہوں پہ بات چیت چل رہی ہے اور عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان انڈائریکٹ وایا ایوان صدر اہم ترین مذاکرات چل رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے نمائندگی کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف۔ ایوان صدر ہے، صدر مملکت ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، سپریم کمانڈر ہیں، اس لیے وہاں پہ جو بھی ڈسکشن ہوگی وہ سازش نہیں کہلائے گی اور نہ ہی کوئی بیک بائٹنگ کہلائے گی۔ صدر مملکت کو بھی مکمل تشویش ہے اور سچویشن یہ ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کسی ایک متفقہ نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عام انتخابات کب کروائے جائیں، کتنی جلدی کروائے جائیں، اور الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہو رہی ہے اور عام انتخابات سے پہلے کچھ اہم قانون سازی ہو جائے، لیجسلیشن ہو جائے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں۔ صرف الیکشن کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ نواز شریف صاحب نے، میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے 6 سال جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے تھے، ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو پچھلے 6 سال تھے، ان 6 سالوں میں جو قانون، آئین، پارلیمان کی بالادستی، سول گورنمنٹ، سول سپرمیسی، بالکل اس کو ایک تہس نہس کر دیا گیا تھا اور ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ، ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے رول کیا گیا، گورن کیا گیا، اور وہ گورن کیا گیا باجوہ صاحب نے خود گورن کیا۔ انہوں نے کسی بھی وزیر اعظم کو ٹکنے نہیں دیا اور چھوٹے پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے، چھوٹے پولیٹیکل گروپس کے ذریعے انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی اور بھی بہت کچھ انہوں نے کیا۔ وہ ساری چیزیں نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور ان کے پچھلے 6 سالوں میں اتنے سیاستدانوں کو جیل جانا پڑا کہ پچھلے 75 سالوں میں بھی اتنے سیاستدان اتنے کم عرصے میں جیل نہیں گئے، اور ایک طرف جیل بھیجا جاتا تھا اور دوسری طرف پھر احسان کیا جاتا تھا جیل سے نکال کے، اور یہ سارا پنگ پونگ جو ہے وہ آپس میں ہی کھیلا جا رہا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے پاس بھی ہیں اور یہ نواز شریف صاحب کے پاس بھی ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی چوٹ کھائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ کئی دفعہ چوٹ کھا چکے ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ چوٹ کھائی ہے پہلی دفعہ، اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہر 10-12 سال کے بعد ایک سپیل آتا ہے، ایک آرمی چیف ایسا آتا ہے جو کہ پچھلے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ فوج کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے، وہ مسلح افواج کے لیے ان کے امیج کو خراب کرتا ہے، ان کے پرسپشن کو خراب کرتا ہے، اور پاکستان کے عوام اور فوج کو دور کرتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان فاصلے پیدا کرتا ہے، تلخیاں بڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پچھلے 6 سالوں میں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، احتساب کے نام پہ صرف پولیٹیشنز کا احتساب ہوا، صرف پولیٹیشنز کا احتساب ہوا۔ پہلے احتساب کیا جاتا تھا، اس کے بعد شروع ہو جاتی تھی ویلنگ ڈیلنگ، اور ایک ریفرنس تھا جاوید اشرف قاضی صاحب کے خلاف، وہ بھی ریفرنس فائل ہوا تھا لیکن اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جاوید اشرف قاضی صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ISI کے سابق سربراہ، بہت ہی تگڑے، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، شوکت عزیز صاحب کی کیبنٹ میں، لیکن اس ریفرنس کا کبھی نام نہیں سنا۔ تو پولیٹیشنز کو اندازہ ہو چکا ہے، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی کی آگ اور تپش اپنی طرف آتی دیکھی گئی تو اس کے بعد
सारे का सारा बोरिया बिस्तर लपेट दिया गया और गवर्नमेंट आई। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अमेरिका को कुछ बताया गया, इधर कुछ बताया गया। तो ये चीज़ें, कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब और इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और आ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। लेकिन इसको सबोटाज करने की भी साथ पैरेलल कोशिशें हो रही हैं, और वो इसलिए कोशिशें हो रही हैं कि अगर इन दोनों बड़ी जमातों का इत्तेहाद हो जाता है तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स होनी है। वो रिफॉर्म्स हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ज़रिए, कुछ तरामीम हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अहम तरामीम हो सकती हैं। अब ये चीज़ें बाहर निकल आई हैं, ये चीज़ें कुछ बाहर निकली हैं, अभी डिटेल्स नहीं पता। उसकी वजह यह है कि बहुत कम लोगों को पता है कि इन दोनों के दरमियान बातचीत क्या चल रही है, इन दोनों के दरमियान क्या बातचीत चल रही है और गारंटर्स कौन है, बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन ये पता है कि इसहाक डार साहब की प्रेसिडेंट अलवी साहब से मुलाकात 3-4 मुलाकातें हो चुकी हैं, और ये 3-4 मुलाकातें इसलिए हो रही हैं कि कुछ ना कुछ इत्तेफाक है और बातचीत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसीलिए ये भिनक पड़ गई है। अब ये जो सारा कुछ किया गया था, ये तहरीक अदम एतमाद और रजीम चेंज, इसमें जो अल्टीमेट जो गोल अचीव करना था, अल्टीमेट गोल जो बाजवा साहब का था, वो ना तो नवाज शरीफ साहब के लिए था ये पैकेज, ना ही मरियम बीबी के लिए था, ना ही मुस्लिम लीग नवाज के लिए था, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था। इन दोनों बड़ी जमातों को, दोनों पॉपुलर जमातों को आउट करना था। ये तयशुदा प्लान था, इन दोनों जमातों को आउट करना, दोनों की लीडरशिप को फारिग करना। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ, बदकिस्मती थी जिन्होंने ये सारा प्लान किया था उनके लिए, कि ये कामयाब नहीं हो सका और अवाम आ गए मैदान में। वरना तो ये था कि मुस्लिम लीग को अंदर से क्रश किया जाएगा, मरियम बीबी को ज़्यादा से ज़्यादा ये रिलीफ देना था, वो भी रोक लिया गया था कि मरियम बीबी को भी सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा, इनको भी बाहर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन उन्होंने ज़रा आंखें दिखाई, उनके पास था कुछ मटेरियल, आंखें दिखाई तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया और वो लंदन पहुंच गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए कोई रियायत नहीं थी और मरियम बीबी के लिए भी कोई रियायत नहीं थी, लिहाजा इन दोनों को फारिग करना था। ये बाजवा साहब का स्क्रिप्ट था, बाजवा साहब का प्लान था, ड्राइंग रूम में ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद इस एक साल में, एक साल अगस्त तक, क्योंकि इमरान खान साहब तो उनके ख्याल में फारिग हो चुके थे, इमरान खान साहब का कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो तो वो कहते हैं जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, इस तरह उनको तो सियासी तौर पे ज़िबा करना था, वो तो उनके पीछे तो कोई था ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने रिएक्ट किया और सारी चीज़ें जब सामने आई और फिर वो मरासला भी आ गया। अब मरासले में ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि मरासले में पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को तो ड्राइंग रूम में बुला के कहा गया था कि आए हम आपको इख्तिदार में लाते हैं, और उधर कहा जा रहा था कि मुझे सपोर्ट करें, यानी कि वाशिंगटन को कहा जा रहा था कि मुझे सपोर्ट करें वरना ये हो जाएगा, ये सारा कुछ चला जाएगा, ये चाइना ले जाएगा, आधा रूस ले जाएगा, यहाँ पे कौन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अफगानिस्तान, ये वो पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाई जा रही थी। ये सब कुछ हो रहा था और इनको कहा जा रहा था कि आए मैं इमरान खान साहब से बहुत तंग हूँ, ये बिल्कुल इससे इकॉनमी नहीं चल रही, और बुज़दार साहब भी नहीं हटाए जा रहे, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं हटाए जा रहे, आज़म खान भी नहीं हटाए जा रहे, तो लिहाजा आप आएँ वरना ये आपको खा जाएगा, वरना ये जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना देगा, वरना 100 एहतसाब अदालतें आ जाएंगी। ये इस तरह का चीज़ें चल रही थी। और साथ पैरेलल क्या हो रहा था, वो अहमद नूरानी की पूरी स्टोरी आ चुकी है कि वो क्या हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब ज़रा आंखें खुल गई हैं सबकी, और आंखें इसलिए खुली कि ये नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो बाजवा साहब वापस अपने पुराने रंग में आ गए और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी, यानी कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सबको आंखें दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि वो तो उनका प्लान तो कुछ और था, एक्सटेंशन और एक्सटेंशन।
ادروائز اپنا نومینی یہ تھا، یعنی سمری نہیں بھیجی جا رہی تھی، اس لیے کہ سمری بیٹھے تھے سیکرٹری ڈیفینس، ان کو پہلے بنا دیا گیا تھا۔ تو جب یہ تازہ تجربہ ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں جناب، ابھی تک کچھ بھی نہیں بدلا، کوئی مزاج تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ یہ سب کوئی رگڑنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب انتخابات، اب ایک طرف کہا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی جہاں باجوہ صاحب کے حکم پہ، ان کی مکمل طور پہ تشہیر بعد پریس کانفرنس کی، کہا گیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور باجوہ صاحب آخری سپیچ میں کہہ رہے ہیں، تقریب شہداء کی، یوم شہداء کی تقریب، اس میں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے فروری سے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مونس الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے سارا کچا چٹھا بیان کر دیا۔ اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ ادھر جنرل آسمونی صاحب نئے آرمی چیف آئے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک اپنی بریفنگز لے رہے ہیں، اپنی پرائرٹیز طے کر رہے ہیں۔ ادھر پیچھے چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ تو یہ پیرالل ایک کام شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس ساری سچویشن کے پیش نظر نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان انڈائریکٹ وایا ایوان صدر اور بذریعہ اسحاق ڈار صاحب مذاکرات چل رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں کچھ چیزیں طے کی جا رہی ہیں، اور ان مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کے لیے ساتھ ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ زرداری صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے، زرداری صاحب کو پھر ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو بچانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ایک الگ ڈیل تھی۔ زرداری صاحب کے ساتھ یہ ڈیل تھی کہ 1 سال تک یہ سیٹ اپ چلے گا، 1 سال میں مسلم لیگ نواز کو بھی، کیونکہ اکانومی کا حال بہت برا ہے اور اکانومی کا بھی ستیہ ناش ہوا ہے، اکانومی مزید خراب ہو جائے گی، مہنگائی مزید بڑھے گی، IMF کے ساتھ مذاکرات، یہ سارا سیناریو، اس میں شریف خاندان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور عمران خان صاحب ویسے فارغ ہو چکے ہیں، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس لیے پھر زرداری صاحب آپ ہوں گے اور باقی سیاسی جماعتیں MQM ہوگی، یہی جتنے بھی -PTI -نون اور کچھ سیٹیں پنجاب سے آ جائیں گی، پنجاب بلوچستان سے آ جائیں گی، یہ سارا کر کے ایک مربع، وہی اشفاق پرویز کانی صاحب والا ماڈل، اور ایک جوائنٹ وینچر ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگلے 5 سال پیپلز پارٹی ہوں گے، عمران خان صاحب بھی فارغ، نواز شریف صاحب بھی فارغ، یہ تھا۔ اب یہ چیزیں تو ظاہر ہے، اچھا ملنا، اب زرداری صاحب، ظاہر ہے زرداری صاحب کے لیے بڑا ہی اٹریکٹیو پیکیج تھا، لیکن زرداری صاحب بھی یہ جو آرمی چیف کے معاملے میں، زرداری صاحب بھی آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کے معاملے میں، زرداری صاحب بھی وہ کچھ حاصل نہ کر سکے وہ جو چاہتے تھے۔ لہٰذا اب یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں، اب پریشر بڑھوایا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب شجاع صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب کو ذرا قابو کریں، اور ادھر پرویز الہی صاحب کو ادھر اسلام آباد یاد کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ ہم نے اسمبلیاں توڑنی ہیں، اور معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں اچھا برآمد ہو سکتا ہے، بہت کچھ اچھا آ سکتا ہے اور خیر برآمد ہو سکتا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں چوٹیں کھانے کے بعد۔ کیا وہ ذاتی مفادات کو پریفر کریں گے، یا پھر ڈیموکریسی کو، پارلیمان کو بالادست رکھنے کے لیے کچھ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے؟ یہ ہے سچویشن جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر نظریں ہیں لارجر بینچ پہ، کمرہ عدالت نمبر 1 پہ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب پہ۔ ان پہ نظریں ہیں، لارجر بینچ ہے، شہید ارشد شریف کا قتل ہے، اور والدہ ان کی انصاف کی متلاشی ہیں، اور لیکن افسوس ہے کہ کوئی سینئر رینکر، کوئی جرنلسٹ نامور اپنے دفتروں سے، گھروں سے باہر نہیں نکلا، اور سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں نہیں پہنچا۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ
انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے انصاف ضرور ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔